بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں کے پاس کپڑے ہیں کوشش کریں کہ ذکر پاک کی تعظیم اور ادب کے لیے اپنے اپنے سروں کو ڈھانک لیں۔ جن کے پاس نہیں ہیں کم از کم آئندہ کے لیے نیت ضرور فرما لیں، کیونکہ عظیم سجادہ نشین پچھلے دنوں پردہ فرما گئے۔ آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین ہم سب کے آقائے نعمت حضور امیر شریعت حضرت الحاج الحافظ خواجہ محمد حمید الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ فرما گئے، اور تاجدار گولڑا حضرت شاہ عبدالحق گولڑوی پردہ فرما گئے۔ میں چاہوں گا کہ ہر پیر بھائی کی خدمت میں تعزیت کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں کہ سارے مل کے ابتدا میں ہم فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے ان بادشاہوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر لیں، تاکہ ہماری ادھر بھی حاضری ہو جائے ادھر بھی حاضری ہو جائے۔ سارے احباب فاتحہ شریف۔ الحمدللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی علی سیدنا اللہم اجعل صواب یا الہ العالمین۔ جو پاک کلام میں نے پڑھی میرے ملک ہوئی دوستوں نے پڑھایا، سب کا سب تیری بارگاہ میں تیرے محبوب پاک کے توسل سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو ثواب نصیب ہوا ہمیں تیرے محبوب پاک کی پاکیزہ بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسل سے حضور کی نسبت والی ہر شخصیت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آج کا دن سید الشہداء تاجدار کربلا کے چہلم شریف کا دن ہے اور داتا صاحب کے عرس پاک کا دن ہے۔ میرا مالک یہ ہدیہ ان بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خاص طور پہ اس ذکر اذکار کا ثواب، تلاوت کلام پاک کا ثواب حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب گولڑوی کی روح پرفتوح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ جتنے بھی بزرگان دین ان دنوں میں پردہ فرما گئے سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین
والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے میرے بہت ہی پیارے بھائی افتخار احمد نے بات کو چھوڑا، میں وہیں سے چھیڑ رہا ہوں تاکہ توسل اور ربط بھی قائم رہے اور محفل کا حسن بھی آنے والے ہر لمحے میں مزید نکھر کے سامنے آتا جائے۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں۔ اور میرے بیٹوں کی جگہ نور اکبر نے اتنی محنت محفل پاک پر اس لیے کی کہ آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں۔ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے ہر دل میں یہ لکھا جائے کہ بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ چہلم کا دن ہے، امام پاک کا اور داتا کے عرس کا بھی دن ہے۔ خواجہ اجمیری کے حجرے کو چوم کر آپ کی خدمت میں سیدھا حاضر ہو رہا ہوں، اور سارے رستے یہ جملہ سوچتا رہا کہ خواجہ نے جو فارسی میں کہا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میں بھوانے شہر میں جا رہا ہوں، مونگا میں جا رہا ہوں، وہ لوگ تو فارسی نہیں سمجھتے، تو آج کے دن کی مناسبت سے اس سے بڑا پیغام تو کوئی نہیں، تو کوئی ترجمہ کر لوں تاکہ میرے بھائی پیغام جو خواجہ کا ہے اسے اردو زبان میں سمجھ سکیں۔ میری مدد ہو گئی اس جملے کے ساتھ کہ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ اب پیغام خواجہ اجمیری کا ہے، ترجمہ یہ گناہگار آپ تک پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، ترجمہ سنیں بڑے ذوق سے، بہت سی باتیں یہیں پہ کھل جائیں گی۔ بغیر مرکز و محور زمین کچھ بھی نہیں، بغیر حب نبی دین کچھ بھی نہیں۔ اب سن خواجہ کا پیغام، نماز، کلمہ روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خوبصورت نعرہ سب سے اچھا آج کے دن میں لگے گا، نعرہ تکبیر و رسالت کے بعد حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین، یا حسین یا حسین۔ میں نے اردو میں تو آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر وہ پیغام کر دیا، لیکن بابوں کے چہرے ابھی پوری طرح کھلے نہیں۔ وہ کہیں گے اردو چلو ہمارے بچے پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے،
ہم تو پنجاب کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے اس پیغام کا پنجابی میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں بابا، نوکر کی تے نخرہ کی، ہم غلام اور نوکر بن کے آئے ہیں آقا کی ذات اور آقا کی نسبت رکھنے والے ہر فرد کے، تو نوکری تو کرنی ہے۔ جنہیں پنجابی میں یہ بات سمجھنی ہے ان کے لیے نظر کر رہا ہوں، اور اپنے بھائی افتخار اور ہر حضور کے غلام کی نظر کر رہا ہوں۔ کی شان اکبر دے بابے دی، کی شان اکبر دے۔ شاید آپ لوگوں نے لفظ اکبر پہ غور نہیں کیا۔ کی شان اکبر دے بابے دی، سارے صحابہ کا اجماع ہے۔ حسین کا یہ لال ایسا تھا، تابعین کا اجتماع ہے، نبی کے غلاموں کا اجماع ہے کہ اکبر اس کو کہتے ہیں کہ چہرہ جس کا دیکھیں تو چہرہ تو اکبر کا نظر آتا ہے، جلوہ محمد سرور کا نظر آتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ یہ نام ہی ایسا ہے، یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ اس ذکر پہ حلالی کبھی خاموش ہو نہیں سکتا اور حرامی کبھی زبان ہلا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین، یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ آئے گا انشاءاللہ بہت کچھ آئے گا، اس سے بھی آگے بہت کچھ آئے گا۔ سنیں، میں جو جملہ دے رہا ہوں اس پر غور کرنا ہے۔ کی شان اکبر دے بابے دی، ذہن روکو ایک لمحے کے لیے۔ جس کے بیٹے کے مکھڑے سے، ضائع کر گئے ہو یار، جس کے بیٹے کے مکھڑے سے مصطفیٰ نظر آتا ہے، سوچ تو صحیح، جس کے بیٹے کے مکھڑے سے مصطفیٰ نظر آتا ہے، اللہ جانے اس کے اپنے مکھڑے سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ کی شان اکبر دے بابے دی، کی شان اکبر دے۔ اور میں لیو زبانکم اور رجز کی ٹیک سے یہ فیصلہ یہیں پہ دیتا جاؤں، کی شان اکبر دے بابے دی، یہ خبیث کیا جانے کہ نفیسوں کا سردار کیا ہوتا ہے۔ افتخار بھائی لفنگے کیا جانے کہ زہرا کا لال کیا ہوتا ہے۔ یہ چرسی بھنگی غلاظت سے بھرے ہوئے فنکار کیا جانے کہ طہارت کا تاجدار کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ٹکوں اور ریالوں پہ بکنے والے نام نہاد شیخ الحدیث کیا جانے کہ آل رسول سے بے مثل شان رکھنے والا کربلا والا نفیس کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا، بوجھ بننے کی میری عادت نہیں۔ کی شان اکبر دے بابے دی، لفنگے نہیں جانتے
یہ چرسی بھنگی نہیں جانتے، یہ بغضی ملا نہیں جانتے، تو آپ پوچھو گے پھر شاہ جی شان تو پوچھنی ہے، شان سے تعلق تو بنانا ہے، تو جب یہ نہیں بتا سکتے، انہیں نہیں آتی بات، تو پھر کدھر جائیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ شان اکبر دے بابے دی، اگر سننا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، تو پھر جا ہند ولی سلطان تو پوچھ کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ پھر جملہ توجہ سے سنیں گے تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ بابا پوچھا اسی سے جاتا ہے نا جو بتائے، جو نہ بتائے اس سے پوچھنے کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو بابا جی اجمیر والے تو پردہ کر گئے، اب پوچھنے سے کیسے بتائیں گے؟ تو میں غیرت سے یہ جملہ کہتا ہوں، جب تک ظاہری حیات میں رہے تب تک بھی پوچھنے والوں کو حسین بتاتے رہے، اور اب تو حد ہی کر دی، قبر میں لیٹے اپنے تعویذ پر سر والے سرانے والے اس خوبصورت تختی پر خواجہ نے اپنا نام بعد میں لکھوایا ہے، شاہ است حسین کا تعارف پہلے لکھوایا۔ کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ اور افتخار بھائی، نور اکبر بیٹا، سارے بھائی بیٹھے ہو، ہم الحمدللہ اہل بیت کی غلامی کو اپنے لیے سب سے بڑا شرف سمجھتے ہیں۔ کربلا ہمارا دین ہے، کربلا ہماری اصل ہے، کربلا ہماری پہچان ہے، ہم اس ذکر سے سینہ ٹھارتے ہیں۔ لیکن آج اس دوسرے مصرے میں جو میں کربلا کا ذکر اور جو منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میں پہلے اعلان کر رہا ہوں، یہ منظرنامہ میں نے تاریخ سے نہیں لیا، یہ منظرنامہ میں نے تبری سے نہیں لیا، ابن اسیر سے نہیں لیا، ابن کثیر سے بھی نہیں لیا۔ یہ جو منظرنامہ کربلا کا، شاید آپ نے یہ منظرنامہ پہلے نہ سنا دیکھا ہو، جو میں ابھی دوسرے مصرے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ منظرنامہ ہے جو میں نے کربلا کا منظرنامہ کسی تاریخ دان سے نہیں لیا۔ یہ دوسرے مصرے میں جو منظرنامہ دے رہا ہوں، یہ منظرنامہ میں نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے، آقا کی زبان سے لیا ہے۔ اب توجہ آپ کی ہے، اس منظرنامے پہ غور کرو۔ ساری عمر آپ نے یہی سنا کہ فلاں ظالم نے کیسے مارا، فلاں بدبخت نے کیسا تیر چلایا، فلاں بدبخت اتنے تھے اور انہوں نے 72 پر کیسے حملے کیے۔ میں آج کربلا کا تاریخ والا منظر نہیں، میں آج کربلا کا قرآن والا منظر پیش کروں۔ میں آج حسین کا تاریخ والا تعارف نہیں، آج میں حسین کا آقا کریم کی حدیث والا تعارف اس جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ ذہن میں آ گیا تو دعا ضرور کرنا۔ پہلا فقرہ آپ نے سن لیا نا کہ کی شان اکبر دے بابے دی، جا ہند ولی سلطان تو پوچھ۔ اب وہ انوکھا منظرنامہ جو قرآن و حدیث سے آیا ہے، جو شاید آپ کے ذہنوں میں پہلے نہیں ہے، اس پر توجہ کریں۔ کہتا ہے کیویں شیر بجائندہ ہے گدڑانو۔ مزہ نہیں لیا آپ یار، مثال میں جا کے کراچی تے دیما آتے شاید وہ پریشان ہو جاندے، جی تو بونے والے ہمیں نہیں سمجھنی تے بات کہیں سمجھنی۔ کیویں شیر بجائندہ ہے گدڑانو، ونج کربل تے میدان تو پوچھ۔ کیویں شیر بجائندہ ہے، کیویں شیر
بھجائندہ ہے گدڑانو. اگر آپ کا ذہن جاگ رہا ہو تو ایک فکرہ کہوں گا، بات بہت دور چلی جائے گی. ایسے بگائے ہیں نا شیر نے گیدڑ کہ 1400 سال بعد بھی گھر میں نہیں بیٹھتے. ایسے بھگائے ہیں اس شیر نے گیدڑ. یہ نسل وہی نسل ہے، رابطہ انہی سے ہے، تعلق انہی سے ہے کہ آج بھی پوچھو نا تو گھر سے نہیں ملتے، بستر اٹھا کے بھاگے ہوئے. اور پوچھو تمہیں بنا کیا، گھر نہیں ہے تیرے پاس، بچوں کے حقوق نہیں ہے، جواب دے یا نہ دے اس بیچارے کی بستر اٹھائی ہوئی حالت سمجھا جاتی ہے. گھر کیسے بیٹھیں، کیویں شیر بجائندہ ہے گدڑانو، کیویں شیر بجائندہ ہے گدڑانو. ونج کربل دے میدان تو پوچھ. کسی بھائی کے ذہن میں گھبراہٹ نہ آئے، بابا میں حسین کو شیر نہیں کہوں گا تو پھر کس کو شیر کہوں گا؟ اگر حسین شیر نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ جہان میں شیر ہے کون؟ میں ذمہ داری سے جملہ استعمال کر رہا ہوں، بڑی غیرت سے کر رہا ہوں. حسین تو وہ بادشاہ ہے کہ جس کے بابے کو جہان نے شیر نہیں کہا. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. حسین اس لال کا نام ہے، اس شہزادے کا نام ہے، اس بے مثل فرزند کا نام ہے کہ جس کے والد گرامی کو، جس کے بابے کو، جس کے باپ کو جہان نے شیر نہیں کہا، رحمان نے شیر کہا ہے. کس نے شیر کہا ہے؟ اسد اللہ الغالب. کہ شیر، اور شیر بھی ایسا کہ جو کبھی ہارا ہی نہیں ہے، غالب. ہر پڑ جس شیر کا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بابے کو شیر کون کہہ رہا ہے؟ رحمان. ان بندے دے پتران ارمن گل دسیا ہے، شیران دے پتر کی ہوندے آئے. شیران کے پتر کیا ہوتے ہیں؟ شیر ہوتے ہیں نا. شیروں کے پسر شیر ہی ہوتے ہیں جہاں میں. کیویں شیر بجائندہ ہے. میں نے کہا نا میں نے کربلا کا منظر تاریخ والا نہیں، قرآن و حدیث والا پیش کرنے جا رہا ہوں. بابا آپ کو پتا ہے کہ شیر کو جنگل کا سردار مانا جاتا ہے. سارے نو آدھے شیر کی یہ جنگل دا بادشاہ، جنگل دا بادشاہ. اے انجے تے پئی ہے میں چاہ کے دے چھڑی ہے بھائی، تو ناڑ پڑھ دی پئی ہے، اور ادھا کوئی مسئلہ نہیں. باقی سوال جو آپ دینے ہوندے تو میں آپ دینے ہیں، تین تناس نہ دیندہ. توجہ فرماؤ، غور ہے نا میری بات کی طرف. شیر نو سردار آکھیا جاندہ ہے جنگل دا، جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کا سردار ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ شیر کیوں سردار ہے؟ میں آپ کو اسد اللہ الغالب کی بات اور اس کے لال کی بات سمجھانے جا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا روک رہا ہوں آپ کے ذہن کو. شیر کو سارے آدھے ہو نا جنگل دا کیے بادشاہ. کبھی سوچا کہ یہ بادشاہ کیوں ہے، یہ سردار کیوں ہے؟ تین فکریں ہیں، اگر ان کو سمجھ گئے بات آسان ہو جائے گی. بھئی شیر اپنے وجود کی وجہ سے جنگل کا سردار نہیں، اس لیے کہ ہاتھی کا وجود شیر سے بڑا ہے، زرافے کا وجود شیر سے، جنگلی بھینسے کا وجود بھی شیر سے. اگر وجود کی وجہ سے سردار ہوتا تو ہاتھی ہوتا، زرافہ ہوتا، جنگلی بھینسا ہوتا. وہ نہیں، سردار شیر ہے. سردار کون ہے؟ اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے جی تیزی کی وجہ سے ہوگا، تو نہیں بابا نہیں. ہرن شیر سے زیادہ تیز ہے، لومبڑی شیر سے جڑا نکا جہا چوہا تواڈے گھراں چ ہوندا ہے، تے خرگوش یہ بھی شیر نالوں زیادہ تیز ہے. تو پتہ چلا شیر نہ وجود کی وجہ سے سردار ہے نہ تیزی کی وجہ سے سردار ہے، اور بھی جتنی صفات گنوا لوں ان کی وجہ سے سردار نہیں. اب آپ پوچھو گے شاہ جی پھر شیر سردار کیوں ہے؟ مجھے آپ کو جنگل کا قانون نہیں بتانا، مجھے آپ کو شیر اور شیر کے بیٹے کی عزت سمجھانی ہے. یہ صرف محنت کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. بھئی شیر وجود کی وجہ سے سردار، شیر تیزی کی وجہ سے سردار. سردار کیوں ہے؟ اس کی دو وجہیں کیوں ہیں؟
اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ شیر کی سرداری کی جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ وجود میں تو سب سے زیادہ نہیں ہوتا, تیزی میں بھی سب سے زیادہ نہیں ہوتا, لیکن شیر اپنی جرت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. شیر اپنی جرت میں, تسی پوچھو بے شاہ جی جرت اچ کی میں زیادہ, ایک لمحے واسطے غور کر سو گل بہتی لے کے چلے ہیں بھئی. جرت میں وہ اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ یہ جو بڑے سے بڑا جانور ہے نا ہاتھی, بڑے سے بڑا جانور ہے زرافہ, بڑے سے بڑا جانور ہے نا بھینسا, ان کا ایک پرابلم ہے کہ ان کے وجود کے خاص حصوں پر اگر چھوٹی سی بھی ضرب آ جائے, نکی جائی بھی سٹ لگ جاوے, تو ایڈا وڈا ہاتھی کانڈ دے کے بھج وگدا ہے. ادھے جڑا سونڈ ہے نا, ادھے چے خاص تو چڑیا گھر جا کے ڈٹھا ہو سی, وہ جڑا ہاتھی بان ہوندہ ہوتا ہے انجے تھوڑا جا ٹچ کر دا بیچارہ باں باں کرن لگ پوندا ہے, پیچھے ٹور وگدا ہے. ہاتھی دے سونڈ تے ہاتھ لاؤ, ضرب لاؤ, کنڈ دے کے بھج وگدا ہے. زرافے دی دوڑ تے تھوڑی جی سٹ لگے, کنڈ دے کے بھج وگدا ہے. جنگلی بھینسن متھے سٹ لگے, پیڑ دے کے بھج وگدا ہے. ہن سن شیر کیوں سردار ہے؟ اس واسطے کہ شیر حملہ نہ کرے تے نہ کرے. نہ کرے تے توڑے واسطے میں پنجابی تے آ گیا, ورنہ میرا موڈ اردو والا زیادہ اچھا رہتا ہے. لیکن کچھ جہاں پہ ضرورت ہے ترجمہ کروں گا. شیر حملہ نہ کرے تے نہ کرے, تیجے چاہ حملہ کرے. ہائے ہائے, گل تین سمجھ آ گئی, کربلا ذہنے چاہ جاسی. اگر شیر حملہ چاہ کرے پھر قبلہ شیر دا اصول ہے بھامیں چری جاوے, بھامیں چری جاوے, بھامیں کپی جاوے, بھامیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے, شیر دی فطرت چے شامل ہے. ایک کنڈ دے کے پیڑ وچوں کدی نہیں بھجیا, کنڈ دے کے پیڑ وچوں کدی نہیں بھجیا. انج آکھ لو جیڑا کنڈ دے کے بھجے او شیر نہیں ہوندا, تے جیڑا شیر ہوئے او کنڈ دے کے کدی بھجیا نہیں. یہی وجہ ہے کہ خیبر کی رات کو 39 دن کے بعد, بخاری پڑھ رہا ہوں, میرے نبی نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو کنڈ دے کے بھاگنے والا نہیں, پیڑ میں رہ کے مقابلہ کرنے والا. گل پلی بن لو, کنڈ دے کے جیڑا بجے او شیر, ہاتھی بہوں وڈی شے, حملہ کرو کرے او دی سونڈ تے نکی جی سٹ لگ جاوے, بھج وگد ہے. زرافہ بھج وگد ہے, گھوڑا بھج وگد ہے, بھینسا بھج وگد ہے. شیر حملہ کرے مڑ بھامیں چری جاوے, بھامیں کپی جاوے. پیڑے جیسے ایک واری آ گیا ہے, موڑن واپس کوئی شے گال سکدی. یہی بے وقوفی تھی یزیدیوں کی. انہوں نے پانی بند کیا کہ یہ بھاگ جائے, انہوں نے پانی بند کیا بھاگ جائے, نہیں بھاگا. انہوں نے مہمان ذبح کر دیے, بھاگ جائے, نہیں بھاگا. انہوں نے بچے ذبح کر دیے, بھاگ جائے, نہیں بھاگا. انہوں نے جسم پر 1960 زخم لگا دیے, اب بھاگ جائے, لیکن نہیں بھاگا. اور دنیا کو بتا گیا جب جنگل کا شیر پیڑ چھوڑ کے نہیں بھاگتا تو پھر علی اور نبی کا شیر پیڑ میں سے کیسے بھاگتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری.
بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ شیر سردار کیوں ہے؟ جرت کی وجہ سے. یہ میں کربلا کا وہ منظرنامہ عرض کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آیا ہے. شیر کے پاس سرداری کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ بس بول کے بتا دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. شیر کے پاس سرداری کیوں ہے؟ یعنی جنگل میں اس سے وجود میں لوگ بڑے ہیں، تیزی میں بھی باقی جانور، لیکن جرت اس جیسی کسی میں مجھے جنگل والے شیر کی بات نہیں کرنی، مجھے کربلا والے شیر کی بات کرنی. مجھے بات کرنی ہے کربلا والے شیر کی. لیکن یہ بات اس لیے کی کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات راسخ ہو جائے. اس شیر کا مقابلہ جرت میں جنگل میں کوئی نہیں کر سکتا، اور کربلا والے شیر کا مقابلہ جرت میں محمد کی ذات کے بعد پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. کیوں بھئی؟ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ بس میری محبت ہے، عقیدت ہے، غلامی ہے؟ نہیں بابا نہیں. ویسے بات سچی یہ ہے کہ اگر محبت ان سے نہیں کرنی، عقیدت ان سے نہیں رکھنی، تو پھر رکھنی کس سے ہے؟ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا، عقیدت کی وجہ سے نہیں کر رہا. حسین جرت میں رسول کے بعد پوری کائنات میں بے مثال ہے. یہ میں عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نبی کی دی ہوئی حقیقت کی وجہ سے کہہ رہا. حوالے نوٹ فرمائے. ترمذی ہے سیاستہ میں سے، طبرانی ہے اور بہقی ہے. منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کا دل وجد میں آ جائے گا. منظر یہ ہے کہ سیدہ کائنات، مشفقہ کائنات، محسنہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک منت کر جاؤں، اگر آپ کو یاد رہی تو فائدہ دے گی. باقی جس کا ذکر بھی سننا ہو سر اٹھا کے سنا کرو، جب بی بی کا نام آئے تو سر جھکا کے سنا کرو. میرا فکرہ ضائع کر گئے آپ. جس کا ذکر بھی آئے بے شک سر اٹھا کے سنو. بی بی کا ذکر آئے سر جھکا کے سنو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا ہے قیامت والے دن جب بڑے بڑے اونچے سروں والے سردار محشر میں اکٹھے ہوں گے نا، تو رب کی طرف سے حکم ہوگا غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو. اپنی آنکھیں اور صرف آنکھیں بند نہیں کروائی جائیں گی. نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو. محشر کے میدان میں صرف گناہگار نہیں ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، سارے اونچے ہوں گے. یار قرآن حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے گناہگاروں آنکھیں بند کرو، یا اے فاسقوں آنکھیں بند کرو. اب سارکم جمع مضاف ہے. محشر میں جتنے بھی ہو سارے آنکھیں بند کرو. اب سمجھنے والے کے لیے میرا اشارہ کافی ہے. محشر میں جتنے بھی ہو سارے آنکھیں بند کرو. کوئی رعایت نہیں کسی کے لیے کہ تو ولی کا بیٹا ہے، تو ولی ہے، تو غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، تیری آنکھ کوئی خراب تو نہیں ہے. نہیں، سارے آنکھیں بند کرو، سارے گردنیں جھکاؤ. کیوں؟ یا اللہ کیا پروٹوکول ہے؟ تو رب کا دیا ہوا پروٹوکول حسین کی امی جان کے لیے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ آنکھیں جھکوائی جائیں گی، سروں کو جھکوایا جائے گا، آنکھیں بند کروائی جائیں گی. اللہ کے جلوے کے لیے نہیں، زہرا کے گزرنے کے لیے. یہ سارا اب ذرا منظر سننا ہے جس کے لیے سب نے آنکھیں بند کرنی ہیں، سروں کو جھکانا ہے. وہ پاک زہرا حسین پاک کو لے کے آقا پاک کی بارگاہ میں آتی ہے. منظر پہ غور کرنا ہے ذرا. بی بی زہرا پاک حسین پاک کو لے کے آقا پاک کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور آ کے ترمذی پڑھ رہا ہوں، آ کے آقا پاک کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں. کہتی ہیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے اللہ کے بے مثل رسول، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. اگلا فقرہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. لینے آئی ہوں اور اپنے لیے نہیں، آج آپ سے ابنہ کا، آپ کے بیٹے حسین کے لیے لینے آئی. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. یہ بات سمجھ میں آ گئی، کربلا سمجھ میں آ جائے گی. سیدہ زہرا ہے، حسین پاک کی عمر ابھی بالکل چھوٹی ہے. آقا پاک کی بارگاہ میں حسین پاک کو لے کے آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج عطا فرمائیے، میں لینے آئی ہوں اور آج اپنے لیے لینے نہیں آئی، ابنہ کا، آپ کے بیٹے حسین کے لیے لینے آئی ہوں. میں ذہن کو روک کے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قبلہ اصول ہے دنیا میں، جیسا لینے والا ہوتا ہے نا ویسی خیرات ہوتی ہے. ستے پہ ہو جیو جی منگن آڑا ہوندہ ہے خیر. خیر ہمارے پنجابی کا ایک بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، بزرگ شاعر میاں سراج الدین سراج قادری، ان کا ایک فقرہ ہے کہ بانڈا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر پامدے نے. بانڈا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر پامدے نے. یعنی جیڑا فقیر سونے دا بانڈا لے کے پنن ٹور پوے، اگو جے سخی اس بانڈے چ آٹا پان لگے نا تے بندیاں منگتے تے کچھ نہیں آکھنا، سخین کچھ آکھ لینا نا. بے جڑیاں دھیان کر اس بانڈے وچ آٹا پان لگے، دھیان کر یہ جے سونے دا بانڈا لے کے منگدہ ودے، ادھے ہیرے پا سکدہ ہیں تے پا، جواہرات پا سکدہ ہیں تے پا. یہ آٹا پنو نڑا فقیر نہوں لگدا جڑا سونے دے بانڈے چ پندہ ودائے. یہ جے اس سے بانڈے دا ایک حصہ چکپے تے نرا اپنے جوگا آٹا نہیں، سارے شہر جوگا آٹا لے سکدا. سارے شہر جوگا آٹا جیو جیا بانڈا ہوئے خیرات اوہ جئی ہوندی ہے. کچھ ہوندن آٹا پنن آڑے، کچھ ہوندن ہیرے پنن آڑے، کچھ ہوندن جواہرات پنن آڑے، تے کچھ ہوندن یار دی ذات دیاں جلویاں دی خیرات پنن آڑے. انجے گل ہے یا کوئی نہ؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یار کے جلووں کی خیرات مانگتے ہیں. آج چنیوٹ بہانا ایڈا پد کوئی نہیں. اتو دا ایک شاعر ہویا عابد تمیمی، میں ان ڈٹھا کوئی نہیں. اس ایک کوئی دوڑا لکھیا، دوڑے دے 4 شیر ہوندن، میں نہ کوئی ہودا پہلا شیر ہوندہ ہے نہ کوئی آخری ہوندہ ہے. وچلے 2 میں ہوندن وہ بھی اس تو ہوندن با وہ میری بتی بڑی کڑ دین. مسئلہ سمجھانے والی بتی بڑی کڑ، اس پتہ نہیں کس وجہ تو لکھیا ہا، کس رنگچ لکھیا، اللہ دی بخشش فرمائے سنے مر گیا ہے. اس جس رنگچ بھی لکھیا ہا میں اس مسئلے سمجھان واسطے وہ 2 فکر جناب دی نظر کرنا امید ہے مڑے اس تو گا سوکھا طریقہ کوئی نہیں. وہ دا چومس رہے دوڑا ہے، میں 2 وچوں کوئی نہیں ہوندے، 2 ہوندن پر جڑے ہوندن وہ بھی بتی کٹ جاندن. وہ ادھا خیرات دے طور تے عابد حسپو، خیرات دے طور تے عابد حسپو. دسن دا پیا نا کہ سارے منگتے آٹے والے نہیں ہوندے، کچھ محبوب دے جلویاں دی خیرات لین ہوندن. آدھا خیرات دے طور تے عابد حسپو بھلے وقتاں دی جاگیریں ابوک پیٹھی ہوئی کنک دا واپس لے لے بھلا آساں کوئی عام فقیر. بھئی جیسا منگتا ہوتا ہے ویسی ہی خیرات ہوتی ہے. عام بھانڈا ہو خیرات عام ملتی ہے، خاص بھانڈا ہو خیرات خاص ملتی ہے. میر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت پیر سیال کی خدمت میں صرف 17 دن رہے. کتنے دیہڑے؟ سنو کتنے دیہڑے؟
17 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਈਆਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ हुजूर सन 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 17 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਚ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੜਾ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਗਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 30 ਸਾਲ ਗਿਣੀ ਵੱਧੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁੜ ਵੇਖੋ ਆ ਖੈਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੈਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਚੱਲ मेरे नाल हदीस से, इस मंजर में खैरात लेने वाली है सैयदा ज़हरा। बल्कि मैं और आसान कर दूं, इस मंजर में खैरात मांगने वाली है सैयदा ज़हरा, लेने वाले हैं ताजदारे करबला, और देने वाले हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। देने वाले हैं मोहम्मद, ना कोई ज़हरा जैसा मांगने वाला, ना कोई हुसैन जैसा लेने वाला, ना कोई कायनात में मोहम्मद जैसा देने वाला। जियो जिया भांडा खैरात वो जी लबड़ी है ना, ना कोई ज़हरा जैसा मांगने वाला, ना कोई हुसैन जैसा लेने वाला, ना कोई मोहम्मद जैसा देने वाला। अब खैरात भी तो वही मिलनी है कि जिस खैरात जैसी कायनात में खैरात कोई ना हो। मौलवी को दर्द होती है तो दर्द का इलाज किसी और जा से कराए। मैं मसला अर्ज कर रहा हूं, ज़हरा पाक ने मांगा हुसैन पाक के लिए, नबी ने क्या दिया? हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया बेटी आज के बाद ये मंजर शायद न सामने आ सके, तू लेने आ गई, बेटे के लिए लेने आ गई, मुझे अल्लाह ने कौसर का मालिक बनाया है, मैं भी वो दूंगा जो कभी किसी को नहीं मिला होगा। सुनो क्या दिया मेरे नबी ने? हजूर ने फरमाया फ़इन्ना लहू जुर्अती वजूदी, बेटी राजी हो जा, मैंने अपने लाल हुसैन को अपनी जुर्रत भी अता कर दी है, अपनी सखावत भी अता फरमा। अब मेरे साथ मेरा दूसरा फिक्रा सुन कि मैं शेर बजाइंदा है, गिदड़ानू मैं समझा रहा हूं आपको। हुजूर कह रहे हैं मैंने हुसैन को अपनी जुर्रत भी अता कर दी, अपनी सखावत भी अता कर दी। अब वजह क्या है? कायनात में इतने सितम किसी पे नहीं हुए जितने हुसैन पे हुए, इतने जुल्म किसी पे नहीं हुए जितने हुसैन पे हुए, इतने जबर किसी पे नहीं हुए जितने हुसैन पर हुए। लेकिन हुसैन न हिला न डगमगाया, ज़हन तो फंसता है आखिर वजह क्या थी? उसके सीने में दिल नहीं था जो 6 माह के बच्चे भी कुर्बान करता रहा, अली अकबर जैसे लाल भी कुर्बान करता रहा। तो हदीस सामने आती है दिल था, कलेजा था, हिला इसलिए नहीं कि करबला में हुसैन अपनी हैसियत लेके नहीं, मोहम्मद की जुर्रत लेके आया हुआ था। मेरे जहन में ये बात हमेशा फंसती थी, सच्ची बात है फंसती थी, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं और हमारा अकीदा ये है कि कायनात की हर जमात से ऊंची जमात है नबियों की जमात। कायनात की हर जमात से ऊंची जमात क्या है? नबी की कोई मिसल और मिसाल हो सकती, कोई उम्मती किसी नबी की रीस कर सकता, उस जैसा हो सकता, किसी सिफत में उसकी बराबरी कर सकता नहीं। जब ये बात पक्की हो गई कि अंबिया सबसे ऊपर हैं, बाकी जितने भी कोई ऊंचे हैं वो अंबिया से नीचे हैं, सिफात में, कमालात में, इज्जतों में, बुलंदियों में। अब तवज्जो करें मेरे फिक्रे पर। मेरे जहन में ये बात फंसती थी
کہ حسین جتنا بھی بڑا ہے، حسین جتنا بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے نا، میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ، اب حسین نبی ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فنی مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حسین بہت بڑا ہے لیکن نبی، بول لیجئے اوڑی کیوں بول دے نبی، کیونکہ نبی آخری حسین کا نانا بن کے آ گیا۔ حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ابھی نعرہ لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کی ساری دلیلیں کمال کی ہیں، ہر دلیل کو سلام ہے۔ میں ذمہ داری سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ نے 5 تن پاک کے وجود کو بنایا ہوا۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہیں، ان میں علی بھی بے مثال ہے، زہرا بھی بے مثال ہے، حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی بے مثال ہے۔ کوئی مولوی بیٹھا ہوتا تو اس کے ساتھ تو میں اور دقیق بات کرتا، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب علی اتنا اونچا، زہرا اتنی اونچی، حسن اور حسین اتنے اونچے، وہ اتنے اونچے ہو کے نبی نہیں بن سکے، یہ لعنتی قادیانی اتنا نیچا ہو کے نبی کیسے بن سکے؟ تو گل سمجھ آؤندی پئی ہے، گلے دی ونڈ ہوندی پئی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ میرے ذہن میں پھنستی تھی یہ بات کہ حسین بہت بڑے ہیں، بالکل بہت بڑے ہیں، لیکن نبی، کیونکہ نبوت کا راستہ ہی بند ہے، دروازہ ہی بند ہے۔ اچھا جب نبی نہیں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے قرآن میں 2 بہت شان والے نبیوں کی بات پڑھی، ایک نوح کی، دوسری جناب خلیل اللہ کی۔ توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نوح علیہ السلام کی بات قرآن میں آئی ہے، کہانی ہوتی، روایت ہوتی، قحط ہوتی، میں چھوڑ دیتا۔ قرآن میں آئی ہے کہ جب نوح کا جوان بیٹا، گبرو پتر، نام نناڑا پتر، کافر پتر ڈبن لگا نا، تے نبی جیڈا حوصلہ کسے دا نہیں ہوندا۔ آئے آئے، نبی جتنا حوصلہ کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جب گبرو پتر پانی میں ڈوبنے لگا تو نبی کو بھی قابو نہ رہا، نبی ہو کے رب کو کہہ بیٹھا، یا اللہ میرا پتر پہ ڈوب دئی، مہربانی کر آ میرا پتر پہ ڈوب دئی۔ آگے تو رب نے فیصلہ کیا نا کہ یہ بیٹا نہیں تیرا رہا، اس لیے کہ اس کا راستہ تیرے والا نہیں ہے، نظریہ تیرے والا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ پتر ڈبن لگا تے نبی بول پیا۔ پتر ڈبن لگا تے نبی، وہ کنٹرول نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، بول پڑا، یا اللہ مہربانی کر۔ اچھا یہ تو پھر بھی نجی اللہ تھا۔ کائنات انسانی اس بات پر متفق ہے کہ حضور کی ذات کے بعد سب سے اونچے نبی اور رسول کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی ذات کے بعد سب سے اونچے ہیں۔ اب نوح کا منظر آپ نے دیکھا، خلیل اللہ، اتنی اونچی شان والا رسول، ہوئی بھی وہی، آکھیا بھی رب آپ، مزہ نہیں لیا فکر ہے۔ تیرا میرا خواب خواب ہوندہ ہے، نبی دا خواب خواب نہیں ہوندہ، نبی دا خواب اللہ دی طرفوں وہی ہوندی ہے۔ آکھیا بھی رب آپ کہ پتر ذبح کر، آکھیا بھی آپ ڈائریکٹ آکھیا کہ پتر ذبح کر۔ ہن 3 دیہڑے تے تبدیلیاں، کدی اٹھ ذبح ہونے، کدی گائیں ذبح ہونیاں، پتر نہ ہونا ذبح۔ اخیر جس میں 3 باری تیاری بھی بن گئی پتر ذبح ہون دی،
تے آکھیا بھی رب پیڑے جس ویلے لے کے گئے نا تے اگلا منظر تواڈے سامنے پترے دے ذبح ہون دی واری آئی نا تے آپ اکھیوں نہ میریاں اکھی تے بھی پٹی پتر دی اکھی تے بھی پٹی منہ اتاں کر کے نہ روی منہ بھی تھلے رکھ تیرے چہرے اللہ ویکھ کے میرے جذبات نو کچھ ہو نہ بنجے ہے انجے گل یا کوئی نہیں وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے اکھیں تے ادھے بھی پٹی ہے ادھے بھی پٹی ہے منہ دوجے منے کریں پترا سامنے نہ رکھیں میرے جذبات پہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے ذہن حاضر ہے نو بھی اللہ دا نبی پتر ذبح ہون لگا پتر ڈبن لگا بول پہ ابراہیم علیہ السلام بھی اکھاں تے پٹیاں بن لیاں میں پھنسا ہوا تھا اس بات پر یہ کون ہے جو نہ دعا مانگ کے نو آکھیا نہیں میرا پتر ہے یہ کون ہے جو نہ دعا مانگ کے اس تکلیف کو ٹال رہا ہے اور یہ کون ہے جو جوان علی اکبر کے ذبح ہونے پر بھی یہ نہیں کہتا یا اللہ ہونتے باس چکر علی اصغر کو قربان کر کے بھی یہ نہیں کہتا یا اللہ ہونتے میرے کو پیچھے کچھ بھی نہیں یہاں تک حق ہے کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی میرا حسین تو یہ کہتا رہا یا اللہ یہ تو ایک علی اکبر ہے اس جیسے ہزار بھی ہوں تیرے راستے پر ایک ایک کر کے قربان کر دوں یہ میرا حسین ہی تھا جس نے نہیں کہا یا اللہ بس کر بلکہ کہا یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے او بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے بھئی میرے ذہن میں بات پھنستی تھی بات سچی ہے کہ بھئی نبی بچوں کے ذبح ہونے پر ڈوبنے پر بول پڑے یہ نبی بھی نہیں گل سمجھ گئے ہوئے تروڑے موک جاسن نو نبی ہے حسین نبی ابراہیم نبی ہے حسین نبی نہیں ہے گل پھسدی تے ہے نا کہ نبی سارے کائنات تو اچھی ہوندے نو پترے دیواری بول پوے ابراہیم پترے دیواری پٹیاں بان لوے اے بھراوی کوہاوے رڑے رٹے تھے اے لگدے بھی کوہاوے رڑے رٹے تھے اے علی اکبر نو بھی ذبح کرواوے الاللان نہ اکھاں تے پٹی نہ او دیکھے دعا ذہن اچ گل ہوندی آئی بھئی نبی ہے نا جرت نبیاں تو ود وکھائی کھڑا ہے وجہ کیے حدیث دسیا وجود حسین دا جرت وچ محمد مصطفیٰ دی آئی ہوئی انہیں رج ہوگی کہ دیکھیں کیویں شیر بجائندہ ہے کیویں شیر بجائندہ ہے جی اے شیر نہیں تھے بات کون شیر ہے شیر دا پتر بھی ہے تے رسول اللہ دی جرت دا مالک بھی ہے رسول اللہ دی جرت دا ان ذہن اچھ خیال ہوندہ ہے کہ نبی پاک جرت حسین نو ہی کیوں دیتی آئی حل بن دیئے اپنی جرت دا مالک حسین نو کیوں بنایا یہ روڑا حضرت شاہ عبدالمقدس دہلوی کڑ چھڑیا آپ دی کتاب سر الشہادتین آپ فرمایا باقی جتنے شہید نو نا وہ شہید ہوندے تے شہادت دا تاج انہاں دے اپنے سرے تے سجدہ ہے باقی جتنے بھی شہید نے نا شہید ہون تے شہادت دا تاج انہاں دی اپنے سرے تے سجدہ ہے میں شہید ہوں شہادت دا تاج میرے سرے تے افتخار شہید ہوئے اس دا تاج ادھے سرے تے نور اکبر شہید ہوئے ادھا تاج ادھے سرے تے کائنات حسین واحد شہید ہے شہید حسین ہوئے تاج محمد دے سرے تے سجوایا تاج ذات محمد کے سر پر ہے شہادت حسین کا یہی وجہ ہے کائنات میں جتنی بھی شہادتیں ہوئیں نہ کربلا جیسی شدت کسی میں ہے
جتنی بھی شہادتیں ہوئی نہ کربلا جیسی شدت کسی میں ہے، نہ کربلا جیسی شہرت کسی میں ہے۔ میرا فکرہ ضائع نہیں کرنا۔ نہ کربلا جتنی شدت کسے شہادت چھے تے نہ کربلا جتنی شہرت کسے شہادت چھے۔ لکھاں شہید ہوئے سن، ایمان اللہ گالے آج جڑے 2005 شہید ہوئے ہیں بندے انہاں بھول گئے، اور زلزلے جڑے شہید ہوئے ہیں حسین کدی بھی بھولیا، حسین کدی بھی بھولدا نہ بھولیا، نہ کوئی بھولنا سا۔ یہ بھی تو بیچارے شہید ہوئے، یہ 5 سالے بعد بھول جاندے، وہ 1450 سال تو بعد آج بھی انجی لگدا ہے جی میں زخم بہوں ڈٹ ہے تے بہوں تازہ ہے تے بہوں شدید ہے۔ ایو جی شدت بھی کسے چ نہیں تے ایو جی شہرت بھی کسے دی نہیں۔ وجہ کی ہے اور وجہ یہ وے کہ ایو جی شدت ایو جی شہرت کسے اور شہادت چیز تو کوئی نہیں، کیس تو کوئی نہیں کہ یہ شہادت کربلا دی شہادت نہیں، یہ شہادت رب نے محمد مصطفیٰ دی شہادت ہے۔ مسئلہ ذہن چاہ رہے ہیں کیویں شیر بجائندہ ہے ونج کربل دے، ماشاءاللہ ونج کربل دے۔ تے اگلا فکرہ جے تیرے ذہن چاہ گیا نا، میری اتھے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ آدھا ممنون مشہدی دین ہوتا، ممنون مشہدی دین ہوتا۔ بھئی میں اتھے بیٹھا نا تو سم پیار کر دے پہ ہو، عزت کر دے پہ ہو، میں دین دا ممنون ہاں۔ بھائی افتخار صاحب تشریف فرمان، اے دین دے ممنون نے، مولوی دی عزت ہے دین دا ممنون ہے، خطیب ہے دین دا ممنون ہے، غوث ہے دین دا ممنون ہے، کتب ہے دین دا ممنون ہے، ابدال ہے دین دا ممنون ہے، ساری کائنات دین دی ممنون ہے، ساری کائنات دین دی ممنون ہے۔ میں نہیں اجمیر اڑا بادشاہ پہ آتا جے دین پناہ است حسین، ساری کائنات دین دی ممنون ہے تے دین حسین دی ذات دا ممنون ہے۔ دین حسین کی ذات کا ممنون ہے۔ ابھی افتخار بھائی نے آپ کو وہ شعر نہیں سنایا، کتنا خوبصورت۔ شاہ جی تشریف لے آئیں تے کرسی بھی ناڑ ہی لیاؤ، سید زیادہ تھلے نہ بہو، تھلے نہ باسو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کرسی لیاؤ کرسی ایتھے بہو، جدن تک نہیں ہوں دی بہو بہو بہ جاؤ بہ جاؤ، آ جاندی تو بہ جاؤ، نہیں ریئلی بہو، صحیح گل ہے بہو، بہ جاؤ تسی بھی بہ جاؤ، چھاری بھی بند ہے، توجہ آنج کر کے منہ ایدے کر، توجہ فرما، ہاں بالکل توجہ فرما سارے سنگی میں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ساری کائنات دین کی ممنون ہے اور دین حسین کی ذات کا ممنون ہے۔ ابھی نہیں سنا آپ نے اس سے؟ کیا علم تمہیں سایہ دین اوڑھنے والو، کیا علم تمہیں سایہ دین اوڑھنے والو، سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے، اور تحقیق کا ہے شوق تو تاریخ پلٹ دیکھ، اسلام تو مقروض حسین ابن علی۔ اور ابھی بھی تجھے بات سمجھ نہیں آئی تو اس سے بھی اگلا ایک لمحہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کہتا ہے صبر و سکون کا ناز، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے۔ عام طور پہ شاہ جی اصول یہ ہے کہ جو شاہ ہوتا ہے نا وہ مظلوم نہیں ہوتا، اور جو مظلوم ہوتا ہے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ انسانیت کی تاریخ میں اکیلا میرا پیر حسین ایسا ہے کہ اپنے دور میں اس جیسا کائنات میں شاہ بھی کوئی نہیں تھا، اور اس جیسا اس کے دور میں کائنات میں مظلوم بھی کوئی نہیں تھا۔
صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہے مشرقین ہے، اور پوچھی بتائے دامن اسلام جب کبھی، پوچھی متائے تیرے کو پوچھاں کی دولت ہے، تے سچی گل ہے دولت وڈی تے ساڈے کول کلمہ ہی نہیں، کیڑی دولت ہے؟ آدھے نو ویندی واری بھی انشاءاللہ کلمے دی دولت نصیب ہوئی۔ ہر بندے کے پاس سب سے بڑی دولت کلمہ ہے، کیا ہے؟ تے کلمہ کی ہے لا الہ محمد، اور تے اس کلمے دا اصل سمبل ہے وے بجڑا ہے کلمہ پڑے ہو جاندہ ہے مسلمان، وہ کی ہو جاندہ ہے؟ ان لب جاندہ ہے اسلام۔ میں پوچھا افتخار بھائی توڑے کول کی ہے؟ تے آکھن کے شاہ جی اسلام ہے میرے کول۔ شاہ جی توڑے کول کی ہے؟ جی وڈی دولت اسلام ہے۔ مولی صاحب توڑے کول کی ہے؟ وڈی دولت اسلام ہے، وڈی متاع اسلام ہے۔ پوچھی متاع دامن اسلام جب کبھی، جدے کولو بھی پوچھئے تیرے کول وڈی دولت کی ہے، وہ آدھا ہے میرے کول اسلام ہے۔ تے آپ پوچھئے اسلام کولو، آپ پوچھئے اسلام کولو بس تیرے کول وڈی دولت کیڑی ہے؟ پوچھی متاع دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ ممنون مشہدی دینو تھا، ملونٹے نہ تو اندسن تے میں پہ دسنا، ممنون مشہدی دین و صدا ونج سوم صلات، اذان تو پوچھ ونج سوم صلات اذان تو پوچھ۔ تے آج ایک بہت وڈی مات دے کے گفتگو مکمل کر دینا چاہنا، تاریخ وچاری کی دسنا ہے؟ یہ واہ واہ تو اڈی ہوڑی ہے، گال میں وڈی پیا کرنا، تاریخ وچاری کی دسنا ہے؟ تاریخ دا بھانڈا ڈھیر نکا ہے، علی دا بچہ ڈھیر وڈا ہے، تاریخ دا بھانڈا ڈھیر نکا ہے، زہرا دا پتر ڈھیر وڈا ہے، نکیاں بھانڈیاں چ وڈیاں شہیاں نہیں ہوں گی، نکیاں بھانڈیاں میں چ وڈیاں شہیاں، سنیارے دی ترکڑی لے کے جب پٹھانا کول ٹور جائیں تے جا کے انہاں کے میں 20 من لکڑی تول دے، پٹھان لکڑی پچھے تول سی پیڑے تیرا سر کھول سی، با انہا ہو گئے ایس ترکڑی تے رتیاں تولی دیں، ماسے تولی دیں، اس ترکڑی تے مان تولین دے نہیں، ترکڑی ویک وہ تو لکڑی ویک، ایڈو ساری ترکڑی تے ایڈی بڑی لکڑی، یہ تول نہیں تولن آڑا، بدبختی ہے اس سے دی جیڑا تاریخ نال حسین نو پڑھ دے، کدی حسین نو مجبور آکھ بند ہے، کدی حسین نو باغی آکھ بند ہے، یہ آج مات پیا دینا، یہ چبڑین دے ایسے تون بھئی بانڈا نکا ہے حسین وڈا ہے، بانڈا نکا ہے حسین ترکڑی نکی ہے مالک وڈا ہے، تاں کوئی آدھا جی مجبور ہو گئے، دھوکھے سے کوفے بلایا گیا، انہاں دے غلام نو کوئی نہیں دھوکھا دے سکتا، نبیان دے امام نو، او ولیان دے امام نو کون دھوکہ دے؟ کوئی اکسی جی مجبور ہو گئے، کوئی بھوکسی بھی بھاگی ہو گئے، روڑا سارا اتنا ہے، بانڈا نکا نہ ہو ڈھیر وڈا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میری مرضی ہے، دلیل قرآن سے دے دوں، آج جڑا 14ویں صدی وچ حسین دا نوکر اللہ دی راہ تے قربان ہو جاوے، قرآن آدھا ہے تیرے سرے آڑی ترکڑی تو تے وہ بھی ڈھیر وڈا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جیڑا آج 14ویں صدی وچ اللہ دی راہ تے قربان ہو جاوے حسین دا غلام، ان مردہ نہ آکھو، کیوں نہ آکھی جنے بلّہ یا ان وہ ہیں نہیں زندہ، یا اللہ مر زندہ سان کیوں نہیں سمجھ ہوں دی، زندہ جی ہیں جڑے اللہ دی راہ تے شہید ہوں، سان کیوں نہیں پتہ لگدا؟ تے اللہ جواب دیتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو ان پتہ اس تو نہیں لگدا، تو اڈا شعور نکے، تو اڈا شعور نکے، شہید دی زندگی دا شان وڈا ہے، تے نکے بانڈے چ وڈی شے ہوندی
نکے بانڈے چ وڈی شے ہوندی مینوں سمجھان واسطے وہ فکرہ آ گیا ہے تواڈے ذہن چ آ جاسی بہلول دا نا کول ہارون رشید گیا تے بہلول اکی پیالے وچ دریا دا پانی کٹ کٹ کے باہر پیا سٹدا ہارون رشید پوچھا کی پیا کردا ہے بہلول آکھیا میں بڑے کمے لگے ہاں میں اس پیالے نال دریا دا پانی سکاؤں پانی سارا باہر کڈوں وہ ہارون رشید ہس پہ ہو کہ جھلے ہی ہے نا یہ کو کم میں کرنے والا یہ آ جڑا تو پیالہ نکو جیا لئی بیٹھا ہے نا ادھے نال تو بھی لگا رہے تیرے پتر بھی لگے رہن تیرے پوترے بھی لگے رہن اس پیالے نالے دریا دا پانی موک سکدا اس پیالے چے دریا دا پانی آ سکدا وہ درویش بھی مسئلہ ہی سمجھانا وہ ہس پہ ہو کہ ہارون میں بھی تینے سمجھانا جی میں نکے پیالے وچ دریا نہیں آ سکدا انجی تیرے جہیاں دی سریاں وچ مشکل کشا بھی نہیں آ سکدا شہید دی شانے وے ولیکن لا تشعرون کہ تواڈے سر شعور نکن شہید ہو دے نالو تے میں فکرہ آکھنا چاہنا جے جناب دے ذہن چاہوے جیڑا شہید اپنی شہادت نال شہید ہوئے جیڑا شہید ہوئے تے پاگو دے اپنے سرے تے بجے او تیری سری چ نہیں ہوندا تے حسین تے او شہید ہے جدی پاگ محمد دے سرے تے بجی ہوئی وہ کیویں تیری سری وچ آ سکدا ہے اس واسطے میری مت ہی اج دی آج تو پیچھے جے کو تاریخ نال حسین نو دسنا چاہے تے بھلی پے گئی بانڈا نکس او ڈیر وڈا ہے تاریخ وچاری کی دسنا ہے بانڈا نکے حسین وڈا ہے ہن پوچھو مڑ کریے کی تے اگلا فکرہ تے میری تقریر مکمل اجے اگلے سال آ کے تقریر کرنی آج تے میرا تو شعر سنا تقریر اگلے سال کری آج ایمان نہ شعر سنا ہے میں ایتالی نہ جا سکیا پہلے شعر تے بیٹھا تاریخ وچاری کی دسنا ہے بانڈا نکے حسین وڈے تاریخ وچاری کی دسنا ہے ہن پوچھو مڑ کی کریے تو میں دسنا تاریخ وچاری کی دسنا ہے جے شان حسین دی پوچھنی ہیں مڑ یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا نبیاں دے سلطان وعدہ رہا اللہ زندگی دے وے ساڑھے اس بچیاں ندیاں سنگیاں وات رڑ کے بٹھیو سے تے ایو جائے ماحول چی اگر محفل سجی تے میں جڑی گل آج تو ان مادی دستا پیانا ادھے تے آپ اگلے سال ادھے تے عمل کر کے تو ان دساں با آؤ سنو قرآن کو پوچھئے حسین کیڈا کو وڈا ہے اللہ کریم تو اڈی میری حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گزارشات کیتی ہیں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساری غلطیاں کیتیوں سن مالک معافیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایو جائے رنگ ایو جائیں برکتاں وچ مزید اضافے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شاہ جی کیا حال ٹھیک ہو خیر دعا کیتی کریں لڑ میں بڑا کسی کو پتہ ہی ہے آمین انشاءاللہ فخر و سعادات نبی اولاد علی شاہ سوارے میدان خطابت حضرت پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب ماشادی دامت برکات